ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بھنگی کسی بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا اور جیسے ہی دربار میں داخل ہوا بے ہوش ہو کر گر گیا۔ لوگ دوڑے، کسی نے اس کے پاؤں ملے، کسی نے ہاتھ ملے، لیکن اس کو ہوش نہیں آئی۔ تو دربار میں ایک سمجھدار آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ ایسا جوتا لائیں جو گندگی سے آلودہ ہو، گندگی سے بھرا ہوا جوتا لائیں اور وہ اس کو سنگھائیں۔ جوتا لایا گیا، جب اس کو سنگھایا تو اس کو ہوش آ گیا، بے ہوشی سے وہ نکل آیا۔ تو دربار کے سارے ساتھی بڑے حیران ہوئے کہ یہ ہوا کیسے، جہاں بڑے بڑے حکیموں کی دوائیاں کام نہیں دے سکی اور وہاں ایک گندگی سے بھرا ہوا جوتا اس کے علاج کے لیے کارگر ثابت ہو گیا۔ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ پوری زندگی اس کی گندگی اور غلاظت کے ڈھیروں میں گزری ہے، بدبوؤں میں گزری ہے، اتنی کہ یہ عادی ہو گیا ہے بدبو کا، بدبو اس کی زندگی کا حصہ بن گئی ہے کہ بدبو کے بغیر اب یہ رہ ہی نہیں سکتا، اس کو سکون ہی نہیں ملتا۔ تو جب وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو نفیس خوشبوؤں نے اس کے ہوش اڑا دیے اور وہ بے ہوش ہو گیا، کیونکہ اس میں صلاحیت ہی نہیں تھی خوشبو کو برداشت کرنے کی۔ تو جب وہ بے ہوش ہوا تو اس کا علاج یہی تھا کہ جس چیز کا یہ پوری زندگی کا عادی بن چکا ہے وہی چیز اس کا علاج ہوگا، لہٰذا گندگی لائی گئی اور وہ اس کو سنگھائی گئی اور یہ ہوش میں آیا۔ تو اس واقعہ سے میں ایک بات اخذ کرنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو عادی ہو چکے ہیں بازاروں میں گھومنے کے اور وقت ضائع کرنے کے، ایسے ہوٹلوں پہ بیٹھنا، ایسے دکانوں پہ گپ شپ کرنا اور پوری رات بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جب نماز کا کہا جائے اور وہ مسجد میں آ بھی جائیں تو 5 منٹ بمشکل نماز پڑھتے ہیں اور فوراً نکل جاتے ہیں، ان کا مسجد میں دل نہیں لگتا۔ حالانکہ مسجد خوشبو ہے، اللہ کا دربار ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور بازار وہ تو پھر گناہوں کے مرکز ہیں۔ اور ایسے ہی موبائل دیکھتے دیکھتے نوجوانوں کو ساری رات گزر جاتی ہے، لیکن ان کے لیے یہ آسان ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کاش اور رات لمبی ہو۔ لیکن قرآن پاک اگر پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو سامنے قرآن پڑھیں تو سرسری نگاہ سے چند آیات پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے سر میں درد ہو گیا۔ تو اب آپ ہی اندازہ لگائیں، ہر ایک آدمی اپنا محاسبہ کرے کہ ہمارا شمار بادشاہ کے ان درباریوں میں جو خوشبو سے معطر ہو رہے تھے اور خوشبوئیں لے رہے تھے، یا ہمارا اس بھنگی کی طرح ہماری بھی عادت بن گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کا ذوق عطا فرمائے، نمازوں کا شوق عطا فرمائے اور نیکی کے راستے پہ اللہ تعالی ہمیں گامزن فرمائے، آمین۔